بات کریں گے ڈرامہ سیریل جینٹل مین کے ایپیسوڈ 8 کے بارے میں، اور اگر اس کے ٹائٹل کی میں بات کروں تو اس ایپیسوڈ کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا مست ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل پتہ ہے کیا ہے؟ وہی ڈائلاگ جو زرناب نے بولا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے وہ حرام کر کے دکھاتا ہے۔ اتنی سادہ اور اتنی خوبصورت اور اتنی گہری بات کی ہے نا زرناب نے۔ جس نے یہ ایپیسوڈ دیکھی ہوگی اور جس نے یہ ڈائلاگ سنا ہوگا نا، تو اور جو یہ کام کرتا ہوگا تو ایٹ لیسٹ اس کو شرم تو آئی ہوگی کہ اتنا صحیح جو ہے نا حقیقت کا ریئلسٹک زوردار تماچا کہہ لے تھپڑ ہے نا ایسے لوگوں کے منہ پہ کہ جنہوں نے جو ہے یہ کام کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہر کوئی نہیں ہوتا، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھی ایسی بندی ہوتی ہے یا بندہ ہوتا ہے جس کو اس قدر فکر ہوتی ہے حرام اور حلال کی۔ تو جناب آج ہم مسلمان کہہ لیں یا ہم لوگ جو ہیں وہ کہہ لیں جس بدحالی کا شکار ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے، کیونکہ ہم حرام اور حلال کی تمیز بھول چکے ہیں۔ اگر آپ اور یہ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم اس طرح سے اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رہتا۔ ایک طرف زرناب ہے جو کہ اپنی حلال کی کما رہی ہے، تھوڑا کما رہی ہے، سمپل ایک نیوز اینکر ہے اور دیٹس ایٹ۔ اور دوسری طرف فارس احمد ہے جو کہ ایک یہ کہہ لیں ویل ناؤن پوزیشن پہ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اور یہ دیکھے کہ کیسے بھر بھر کے جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے اور وہ حرام کما رہا ہے۔ مطلب انسان کہیں پہ تو صبر کرے، کہیں پہ تو صبر کرے کہ اللہ نے اس کو اتنا رتبہ اتنا جو ہے مقام دیا وہ اسی کا لحاظ کر لے۔ تو جناب دیکھیں اگر ہمارے بیوروکریٹس اتنے ہی اچھے ہو، ہماری بیوروکریسی اتنی ہی اچھی ہو تو ملک پھر ایسے بدحال ہو؟ تو اسی طرح سے کرتے ہیں جی کہ اپنے نیچے جو ہے وہ ان کی کرسی ہوتی ہے، ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اس طرح سے سر عام اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی ندامت کے، ملامت کے، اور پاگل اور بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں گھر والوں کو۔ اور گھر والوں کو یہ ہوتا ہے جی بیٹا صاحب بن گیا تو پتہ نہیں کیا وارے کے نیارے ہو گئے ہیں ہمارے۔ لیکن یقین کریں یہ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، جو حلال کا ہوگا وہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ جتنا آپ کا جو ہے وہ ڈیلی بیسس کی جو ہے وہ بس ضروریات بھی اس میں جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو چاہے آپ جب بھی جس بھی زمانے میں جی رہے ہوں، جتنے بھی ایڈوانس ہو جائیں، اگر آپ کی کمائی حلال کی ہوگی تو بمشکل آپ کا گزر بسر ہوگا۔ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ دنیاوی چیزوں کا سرمایہ اکٹھا کر لیں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جتنے آپ کی زندگی ہے اتنا ٹائم بھی پورا کر لیں اور آپ کو اللہ کا بھی خوف اور آپ کا جو ہے وہ ایمان بھی سلامت ہو۔ بٹ حرام کی جو برکت ہے نا وہ الگ ہی ہے کہ اس میں آپ گاڑی بنگلہ اور پلاٹ شلاٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ جو ہے وہ دنوں دن اتنی ترقی کرتے ہیں کہ دیکھنے والے رش کرتے ہیں، جبکہ وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کتنی کمائی ہے، دنیا تو آپ نے کما لی جیسے تیسے کر کے۔ تو جناب زرناب اپنی بات کی پکی ہے اور اس نے جو ڈائلاگز ہمارے یہاں فارس احمد کا منہ دیکھنے والا تھا اس کو لاجواب کر دیا ہے۔ پہلے مطلب زرناب کو اس کے ابا نے اس کی تربیت کی تو اس کو سب کچھ سکھایا، تو ایک چیز نا یہ بڑی میٹر کرتی ہے زندگی کے اندر کہ ہمارے ماں باپ ہمیں پہلے تو سچ کا سبق پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیونکہ بچے پھر ہوتے ہیں بولڈ، گرم خون ہوتا ہے اور گرم جوش بھی ہوتا ہے، پھر تو وہ پھر سچ کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے زرناب کے ابا ہے کہ حالانکہ وہ خود سچ بولتے ہیں، انہوں نے زرناب کی پرورش ایسی کی ہے، اس کو کبھی ڈرنا نہیں سکھایا، ہمیشہ سچ بولنا سکھایا۔ بٹ دیکھیں ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب ان کو لگا کہ نہیں فارس احمد کو ہونا ضروری ہے، رحمتی کی وجہ سے یہ جو بھی مسئلے آئی تو انہوں نے جو ہے وہ زرناب کو بھی منع کرنا چاہا، ٹھیک ہے؟ تو 7 ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا، بٹ اس ایپیسوڈ میں ابا نے بھی ثابت کیا اور خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ابا نے جو ہے وہ سچ بولا، جو بات اس نے زرناب سے چھپائی تھی اس کے بارے میں بھی، اور پھر فارس احمد کو بھی جا کے اس کے آفس بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے اور اس کے سوا بات نہیں ہوگی، ورنہ وہ تو کیا مجھے بھی تم سے جو ہے وہ ہر رشتہ جو ہے وہ توڑنا پڑے گا۔ مطلب بات ہو تو یہ ہو۔ پھر مفرا نے جو ڈائلاگ مارے فارس احمد کو، کیا زبردست باتیں کی اس بندی نے، کیا خوبصورتی سے اس نے اس کو جو ہے نا ایکسپلینیشن دی ہے کہ کیا تم محبت اور تمہاری ضد میں جو ہے وہ اصل میں فرق کتنا ہے۔ تو بڑا ہی جو ہے وہ ایک خوبصورت کمبینیشن ہے ہر ایک کے کریکٹر کا، اور اتنے ہی زبردست ڈائلاگز۔ اور ایک اور بات جو کلیئر ہوتی ہے بھائی کہ صرف خلیل الرحمن قمر صاحب ہی واحد پرسن نہیں ہے جو اتنے خوبصورت اور بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، تو یہ پروجیکٹ کمال ہے، بہترین کاسٹ ہے، زبردست پروجیکٹ ہے اور امیزنگ ڈائلاگز ہے کہ سن کے مزہ آتا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کا سننے والا ہے۔ اور جناب اس کا جو مین ٹوسٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی فائنلی جو رحمتی ہیں اور منا بھائی ہیں وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور منا بھائی نے جو ہے وہ کلیئرلی اس کو بول دیا جی کہ میں بھی اس سے جو ہوں وہ کرتا ہوں، زرناب سے محبت کرتا ہوں، اور وہ میری نہیں وہ آپ کی بھابھی ہے۔ تو جناب یہ ایک میگا سین تھا اس میگا ایپیسوڈ کا،
اور پھر جیسے کہ دلبر نے کہا تھا باقی لوگوں کو کہ جا سکتے ہو، منا بھائی نے کہا ہے میرے اٹھنے تک آپ سب لوگ چلے جاؤ، کیونکہ ظاہر بات ہے رحمتی سے پنگا لے لیا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے پتہ چلا ہے کہ منا بھائی نے جو ہے وہ لوگ کمائے ہیں، کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کی اچھائی ثابت ہو جائے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی چاہ کے بنا لوگوں کو آپ سے جو ہے وہ بدگمان اور گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو ٹرسٹ تو یہ ہوتا ہے، محبت تو جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جب آپ دل سے جو ہے وہ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو، تو پھر اس کا تو بدلہ اور صلہ تو آپ کو ملتا ہی ملتا ہے۔ اور فائنلی فارس احمد جو ہے وہ اب دیکھو کیسی منی ٹریل لے کے آیا ہوگا، اس نے زرناب کو بولا ہے جی میں منی ٹریل لے آیا ہوں، لیٹس سی کہ اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ پتہ تو ہے کہ رشوت لی ہے، لیکن دیکھو کیسے وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے، کیسے سیٹسفائی کرتا ہے وہ زرناب کو۔ تو آپ لوگ بھی جا کے ایپیسوڈ دیکھیں، بہت زبردست ایپیسوڈ تھے، اور کمنٹ کے اندر ضرور اپنا ریویو شیئر کرنا ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہیں۔